السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج پھر سے ایک جنتی خاتون بنت رسول سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا ایک مختصر واقعہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام ہے۔ سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد سن 3 ہجری کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اسی بنا پر حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی ان کے عقد میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور آئے۔ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 2 نور قرار پائیں، اور حضرت عثمان 2 نور والے ٹھہرے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ فرمایا تھا کہ عثمان، جبریل میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ جن دنوں رقیہ کا انتقال ہوا انہی دنوں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا کہ وہ حفصہ کا نکاح ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دبے لفظوں میں انکار کر دیا، جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا۔ جواب میں سید الرسل سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خاوند ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک سیرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسعود میں آئیں، اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے شادی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا۔ ان کی رسم تدفین حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضوان اللہ عنہم جميعا نے ادا کی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کی قبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو جاری تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ مختصر واقعہ سماعت فرما رہے تھے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول کا۔ امید کہ آپ کو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میں گزارش کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔